بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي. أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ملائکہ کی مجلس میں ان بندوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا ہوں جو میرے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں اور کتاب اللہ کا درس لیتے ہیں. ارباب علم و دانش، کتاب اللہ کی تلاوت ہو چکی، اور اب آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم حافظ عبدالستار زاہدی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. درود پاک مل کر پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. مل کر پڑھ لیجئے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. نبی نبی ہم صدا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت
انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو، جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو، یقین کر لو کہ ہم نوائی، یقین کر لو کہ ہم نوائی، تمہاری عرض و سما کریں گے، یقین کر لو کہ ہم نوائی، تمہاری عرض و سما کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنے، یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنے، تو صدق دل سے یہ عہد کر لو، تو صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے، تو صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک۔ اور آخری شعر، خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، یہ جان ملی ہے انہی کے صدقے، یہ جان ملی ہے انہی کے صدقے، انہی کی خاطر فدا کریں گے، یہ جان ملی ہے انہی کے
صدقے انہی کی خاطر فدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک سانسیں پڑھیں سلام اور دھڑکنیں درود سانسیں پڑھیں سلام اور دھڑکنیں درود حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا فسوں فقط ایک تیرے نام سے محبت کی ہے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عزیزم حافظ عبدالستار زاہدی صاحب۔ اب آپ دوستوں سے محو گفتگو ہوں گے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الآخرین قائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی احسان صاحب میری بات اس طرح نہیں جس طرح محسوس ہو رہی ہے پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مصطفیٰ دا چین تے قرار مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگار فاطمہ آپ بھی پڑھیے مولا علی کے گھر کا شنگار محشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو والد دل کے آئیے دستار پڑھیے والد دی
لے کے آئیے دستار بنت رسول زاہدہ طیبات طاہرہ ہاں جی شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار پڑھیے شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فدا تو جو بھی منگنا ہے در فاطمہ تو منگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار کل دی بیٹی ہے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ پڑھیے میری طرح پڑھیے فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار کیونکہ اللہ نے اس میری شہزادی کو بھی اس کی ذریت کو بھی اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بھی اس کی ذریت کو بھی اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، حضرات گرامی، جیسے کچھ عرصہ قبل سیرت و فضائل ائمہ اہل بیت کے نام سے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کی تصنیف کردہ کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں آپ نے اس لفظ پر خصوصی توجہ فرمائی لوگوں کی کہ سیرت و فضائل یعنی سیرت کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس نشست میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک کے حوالے سے ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ راسخ ہو جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی
سیدی مرشدی سیدی مرشدی الاسلام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت اس طرح فرمائی ہے کہ ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور لب اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم کب تک یہ صرف کہتے رہیں گے کہ ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور لب اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ماہ مبارک رمضان شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح والتکبیر افضل من الصدقہ والصدقۃ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث شریف کا میں ترجمہ آخر سے کرنا چاہوں گا کہ آخری جملہ یہ ہے حدیث پاک کا کہ روزہ، نفلی روزہ، یہ بھی بندہ روزے دار اور آگ کے درمیان یہ ڈال بن جاتا ہے۔ ڈال اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مجاہد میدان جہاد میں دشمن کے وار کو روکتا ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے وہ چیز۔ تو فرمایا نفلی روزہ ہے، یہ روزے دار کے درمیان اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس روزے سے بھی بڑھ کے فضیلت والا کام ہے صدقہ، اور محدثین کہتے ہیں صدقہ اس لیے افضل ہے کیونکہ روزے میں کچھ نہ دینا ہوتا ہے اور صدقے میں دینا ہوتا ہے، یعنی روزے میں روک کے رکھنا ہوتا ہے اور صدقے میں دینا ہوتا ہے، تو روک کے رکھنے کی نسبت دینا فضیلت والا کام ہے۔ اور فرمایا صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے تسبیح اور تکبیر۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ کہنا، کہیے، اور تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، کہیے، اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا، یہ صدقے سے افضل ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس لیے افضل ہے کیونکہ صدقہ ہے ہمارا کام اور سبحان اللہ ہے اس کا نام، اور ہمارے کام سے اس کا نام افضل ہے، تو صدقے سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا افضل ہے، اور سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے سے بھی افضل، اس لیے کہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ جز ہے، اور قرآن ماشاءاللہ قرآن کل ہے، اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا یہ جز ہے، تو جز سے کل کی فضیلت ہوئی۔ اور فرمایا وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، حفاظ اکرام اس جملے پر توجہ فرمائیں، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ۔ فرمایا ویسے چلتے پھرتے مسجد میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنا بڑا فضیلت والا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر فضیلت والا کام ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور نماز میں تلاوت قرآن یہ نماز اوابین میں ہوتی ہے، یہ نماز تراویح میں ہوتی ہے، یہ نماز تہجد میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالی میں اس لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ بوجھ نہ سمجھا کریں، یہ خوشی سے آیا کریں نماز تراویح میں، نماز اوابین میں، نماز تہجد میں، کہ ہم رب کا قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور نماز کے باہر قرآن پڑھنا، اس کی نسبت نماز میں قرآن پڑھنا یہ اس لیے افضل ہے کہ نماز کے باہر پڑھیں گے تو صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور نماز کے اندر پڑھیں گے تو دو عبادتیں جمع ہوئی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور تلاوت قرآن بھی کی جا رہی ہے، دو عبادتیں بھی یک وقت کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے
اس ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن خوشی سے پڑھتے ہیں۔ اس لفظ پہ میں ذرا زور دینا چاہتا ہوں، قرآن سنتے ہیں اور قرآن خوشی سے سنتے ہیں۔ رکعتیں تو 20 ہی ہوں گی، رکعتیں تو تہجد میں 12 ہی پڑھی جائیں گی، چاہے بمشکل سے پڑھو، چاہے دل پہ بوجھ رکھ کے پڑھو، چاہے خوشی سے پڑھو۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا چہرہ خوشی سے جو ہے وہ تمتما رہا ہو کہ ہم اللہ کا قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ ہم ماہ رمضان میں درس لے رہے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت سے کہ جن کے ہاتھ چکی چلاتے ہیں اب اللہ کا ہے بھائی، وہ تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
सैयदा की चल रही है ये चकी सैयदा की चल रही है ये चकी सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है और नवासों का बांटते हैं नवासों का वसत का बांटते हैं ज़माना जितना सदका खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है और ज़बीबे बे नवाज़ारा का सदका ज़बीबे बे नवाज़ारा का सदका ज़माने भर में इज्जत पा रहा है और महशर नू आवाज़ आमनी नजरां झुका लवो महशर नू आवाज़ आमनी नजरां झुका लवो वालद दिले किया यानी दस्तार फातिमा ज़माने भर में इज्जत पा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है हुस्ने किरदार के जिससे फूल खिले मौजे सब्र रज़ा सैयदा फातिमा मादराने जहां के लिए रोशनी सबकी मंजिल रिसा सैयदा फातिमा बहरे औलाद व तरबियत का निसाब हक नगर हक नुमा सैयदा फातिमा तूले शब एक सजदे में था मुख्तसर तूले शब एक सजदे में था मुख्तसर
جبکہ تھی سجدہ زاد سیدہ فاطمہ. آپ سے گفتگو فرمانے کے لیے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. آمنت باللہ صدق. آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین و حاضرین، میں نے سورہ یوسف کی سب سے آخری آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. جو قرآن کے اندر تیرے رب نے قصے بیان کیے ہیں نا، وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی. یہ قصے، یہ واقعات تیرے رب نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. ہدن، یہ ہدایت ہیں. رحمتن، یہ رحمت ہے. چار چیزیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی ہے یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں. دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے یہ واقعات میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی ہے یہ واقعات ہدایت والے ہیں. چوتھی چیز ارشاد فرمائی ہے ان واقعات میں تیرے رب نے رحمت نازل فرما دی ہے. عبرت الگ چیز ہے، ہدایت اور رحمت الگ چیز ہے. یہاں سے ہی میں آپ کی سماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا اور اپنی آج کی اس تقریر کا پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. عبرت الگ چیز کو کہتے ہیں، ہدایت الگ چیز کو کہتے ہیں، عبرت الگ چیز کو کہتے ہیں، رحمت الگ چیز کو کہتے ہیں. مالک قرآن میں تم نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، جناب یوسف کا تذکرہ کیا ہے، جناب یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے، جناب یعقوب کا تذکرہ کیا ہے. المختصر تو نے بے شمار انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. ہدایت تو یہ تذکرے ہیں، رحمت تو یہ تذکرے ہیں، تفصیل کے ساتھ تو نے یہ بیان تو کر دیے ہیں، لیکن لفظ عبرت کی سمجھ نہیں آ رہی. حضرت موسیٰ کے تذکرے میں عبرت کیا ہے؟ چلے بات کو نیچے لے کے آتے ہیں. جناب مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ہدایت تو ہے، رحمت تو ہے، عبرت کہاں سے آ گئی ہے؟ جناب ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے، ہدایت رحمت تو ہے، عبرت کہاں سے آ گئی ہے؟ جناب عمر بن خطاب کا تذکرہ کیا ہے، جناب عثمان غنی کا تذکرہ کیا ہے، جناب مرتضی حیدر کرار کا تذکرہ تو کیا ہے. اس میں ہدایت تو ہے، رحمت تو ہے، عبرت کہاں سے آ گئی؟ کہا کبھی غور کرو نا اس آیت پہ. میں نے کہا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ان کے واقعات میں زیادہ غور و فکر کرتے ہیں نا، زیادہ سیانے بنتے ہیں، زیادہ توجہ کرتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے رب نے ان واقعات میں ان کے لیے عبرت رکھ دی ہے. اور جو جان، مان، تن، دن، ہر چیز ان پہ قربان کر دیتے ہیں، میں رب نے ہدایت اور رحمت عطا فرما کے مومنین کا درجہ عطا فرما دیا. یعنی جب مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، میرا رب ہدایت عطا فرما دیتا ہے، رحمت عطا فرما دیتا ہے. جب علی کا تذکرہ کیا جائے، میرا رب ہدایت عطا فرما دیتا ہے، رحمت عطا فرما دیتا ہے. جب حسن کا تذکرہ کیا جائے، میرا رب ہدایت اور رحمت عطا فرما دیتا ہے. جب
بھرپور آپ کی توجہ چاہیے. جو مسکرا رہے ہیں ان کا چہرہ بھی مجھے پتا ہے, جو مرجھا رہے ہیں ان کا چہرہ بھی مجھے پتا ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رب نے کہا یہ کس سے رحمت ہے؟ مالک رحمت ہے. مالک رحمت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. فرمایا تیرا رب آسمان سے جو بارش نازل کرتا ہے نا اسے رحمت کہا جاتا ہے. مالک رحمت کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. جہاں پاکیزگی نہیں نہ ہوتی وہاں جب میری رحمت کا نزول ہوتا ہے میں رب اس جگہ کو پاک و صاف فرما دیتا ہوں. پروردگار یہ بارش رحمت ہے, کیا اس رحمت سے کوئی بڑی رحمت ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا جو چھوٹی رحمت ہوتی ہے اسے بارش کہا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جو کل جہان کے لیے رحمت ہو انہیں جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. میرے جملے کی تمہید بن گئی ہے. اب میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. بھائی جو چھوٹی رحمت ہو اسے بارش کہا جاتا ہے. جو کل جہان کے لیے رحمت ہو میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. جو بڑی رحمت ہو انہیں جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اور بھائی جو بارش کا قطرہ گرے زمین پہ زمین پاک ہو جاتی ہے. جب مصطفیٰ کا نام زبان پہ آئے صرف زمین نہیں رب دل کو بھی پاک کر دیتا ہے. اب کائنات میں جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے ساری کائنات کہتی ہے اس کے گھر نعمت آ گئی ہے, اس کے گھر نعمت آ گئی ہے. جب بیٹی ہوتی ہے ساری کائنات کہتی ہے اس کے گھر رحمت آ گئی ہے. میں جملہ آپ کو یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی رحمت کو بارش کہا جاتا ہے. کل کائنات کی رحمت کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. محمد رسول اللہ کی رحمت کو سیدہ زہرا بتول کہا جاتا ہے. ارشاد فرمایا ان واقعات میں شک نہیں کرنا. پڑھوں آپ کے سامنے کن واقعات میں. فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق. اور بھائی واقعہ تب حق ہوتا ہے جب اندر کردار حق ہوتے ہیں. یہ پانچوں کو میرے رب نے حق کہہ کے بتا دیا ہے. جب مصطفیٰ کا نام آئے تو حق ہوتا ہے. جب حسن کا نام آئے حق ہوتا ہے. جب حسین کا نام آئے حق ہوتا ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جب مرتضیٰ کا نام آتا ہے حق ہوتا ہے. جب بطول کا نام آتا ہے میرے رب نے انہیں حق کا درجہ عطا فرما دیا ہے. فرمایا پتہ کس واقعے میں شک نہیں کرنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مالک اس واقعے میں شک نہیں کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کس واقعے میں شک نہیں کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک اس واقعے میں شک نہیں کرنا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا جب مکے والے کہنا ابتر ہے ابتر کے مقابلے میں جب رب کوثر عطا فرمائے اس کوثر کے درجے میں کبھی شک نہیں کرنا. تو اس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر نا اللہ رب العزت میں 2-4 منٹ کے اندر بات ختم کرنے لگا ہوں. میں برادر اکبر قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کی اس جملے پہ بھرپور توجہ چاہوں گا. قبلہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 2 بطول ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے. ایک چھوٹی بطول ایک بڑی بطول. بڑا بریک جملہ ہے اس لیے میں نے آپ کا سہارا لیا. قبلہ
دو بطول ہیں، ایک بڑی بطول ایک چھوٹی بطول. بھائی چھوٹی بطول اسے کہتے ہیں، پہلے بلکہ بطول کا معنی سمجھ لیں. بطول اسے کہتے ہیں جسے نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت پاکیزہ ہوتی ہے. جو بغیر شوہر کے بطول ہونا اسے مریم کہا جاتا ہے، جو شوہر کے ساتھ بطول ہو اسے سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے. اب میں جملہ کھولنے لگا ہوں. اور بھائی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جس کے گھر بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہو، بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد وہ رب کی توحید بیان کرے اسے مریم کہا جاتا ہے. اور جس کے بدن سے حسن ظہر کے وقت پیدا ہو اثر ادا کر دے اسے سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے. جو قیامت والے دن جنت میں کنیز ہوگی نا اسے بطول صغرا کہا جاتا ہے. جو ملکہ بن کے آئے گی اسے بطول کبریٰ کہا جاتا ہے. ویسے نا قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے، لیکن ایک جملہ پنجابی میں کہنے ضرور کھبا پاسا ٹھیلا ہوں سجا تگڑا ہوتا ہے، لیکن ساڑھا سجا. چلیں اب میں آپ کی طرف بھرپور توجہ کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں. دیکھ تم آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں پروگرام سننے کے لیے. یہاں اگر آپ نیند پوری کریں گے تو شاید آنے کا مقصد پورا نہ ہو. بھائی چھوٹی بطول اور بڑی بطول میں فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرق صرف یہ ہے، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے. دائیں جانے میں دیکھ رہا ہوں، اب میں مقابلہ دیکھتا ہوں زیادہ توجہ کے ساتھ میرا جملہ کون سنتا ہے. بھائی چھوٹی بطول اور بڑی بطول میں فرق یہ ہوتا ہے قرب قیامت جو مسلح ڈالے گا نا وہ چھوٹی بطول کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، اور جو امامت کے مسلح پہ کھڑا ہوگا وہ بڑی بطول کا بیٹا محمد مہدی ہوگا. مسلح ڈالنے والے کی اولاد کو چھوٹی بطول کہا جاتا ہے. جو قیامت تک کے لیے امام ہیں ان کی نسل کو بڑی بطول کی نسل کہا جاتا ہے. فرمایا انہیں خیر کثیر، ہر چیز ہی کثیر عطا فرما دی. آخری میرا جملہ، اور بھائی خیر کثیر کیوں نہ ہو، کسی کو ایک امام کسی کو دو مل جاتے ہیں. سیدہ زہرا بطول کے بدن سے رب نے 11 امام عطا فرما دیے ہیں، اور ہر امام ہی کثیر، ہر امام ہی اعلیٰ، ہر امام ہی بلند. نام لے امام حسن کا تو بلندی نظر آتی ہے، امام حسین کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، زین العابدین کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، امام باقر کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، جعفر صادق کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، موسیٰ کاظم کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، علی رضا کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، امام محمد نقی کا نام لے بلندی نظر آتی ہے، امام علی نقی، میں اپنے باپ کا نام لے رہا ہوں، نقوی سید آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، امام علی نقی کا نام لوں بلندی نظر آتی ہے، امام حسن عسکری کا نام لوں بلندی نظر آتی ہے. جو پہلے سویا تھا وہ اس کی قسمت اس جملے پہ سوئے گا نا. او بھائی جب قرب قیامت دجال کے آنے کے بعد ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں جکڑ جائے گا تو جو کل کائنات کی مشکل کشائی کرنے آئے گا وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ بھی میرے رب نے سیدہ زہرا بطول کا امام محمد مہدی عطا فرما دیا. آپ دوستوں کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے جناب صاحبزادہ والا شام صاحبزادہ سید ہارون رشید شاہ صاحب بخاری. اب آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں گے جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری. استقبال کیجئے گا. نعرہ
سیدی مرشدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن الکریم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب العزت کے بابرکت و عظیم نام سے جس نے علم کو نور اور کردار کو خوشبو بنایا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا دیوار پہ، جن کا وجود پیکر دل ربا ہے، جن کا احساس روح لرز و سما ہے، جن کا رخ نور بدر و توجہ ہے، جن کا عطا فرمانا خیر الورا ہے، جن کے آسمان پر تذکرے احمد مجتبیٰ ہیں، جن کے زمین پر نعرے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ذی قدر ذی شرف بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں اور عفت ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بابا جان اور ان کے جانشین ہم سب کے برادری اکبر تشریف فرما ہے۔ میں صرف چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھ سے قبل سید ہارون الرشید شاہ صاحب جن جذبات کا اظہار کر رہے تھے، میں انہی کو آپ کے سامنے یوں باندھ کے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جملے تو ہم کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ مراتب میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، فضائل میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، عمائل میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، شمائل میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، عبادات میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، بلکہ آپ نے تو طہارت کو اپنی ذات پر وح کر کے طہارت کو سجا دیا ہے۔ آپ نے عبادت کو اپنے ساتھ منسلک کر کے بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کا حقیقی طریقہ سکھا دیا ہے۔ آپ کی جبین نیاز نے چمک پا کے جہاں بر کی آنکھوں کو دل بینا کا درد عطا فرما دیا ہے۔ ہر وہ عزت، ہر وہ رفعت جو آپ کے نالے کف پاک کے ساتھ جڑتی گئی، کریم نواز نبی کی کرم نواز بیٹی کے ساتھ وہ سعادت اور بلندیاں پاتی چلی گئی، وہ امر ہوتی چلی گئی۔ مقام اور مراتب میں ہمیشہ یہ جملے اپنے اپنے قبیلے کے سرخیل بنتے رہیں گے کہ جن کو بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی لمحے میں ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نصیب ہوا ہے، قیامت تک جب بھی اس قبیلے کا ایک حرف بولا جائے گا، اس کے پیچھے پورے کا پورا حروف کا قبیلہ ہمیں سرداروں کا نظر آئے گا۔ میں بات صرف آپ کی خدمت میں اتنی کرنا چاہوں گا، ایسے نہیں ہوتا کہ اتنی ذی قدر و ذی شرف شخصیت اپنی زیبائی کے ساتھ جہان رنگ و بو کی معرفت اور حقیقت مجھے اور آپ کو سہل انداز میں سمجھانے آ جائے۔ اس کے لیے لمبا سفر ہے، اس کے لیے لمبا معاملہ ہے، اس کے لیے باپ کی رسالت کی وجاہت کائنات کی سب سے بڑی امامت ہے، اور ماں کا ملکۃ العرب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو طیب و طاہر رکھنا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ سجود کی پچھلے رات کی حدتیں، وہ درود کی زمانہ بھر کی رفعتیں، وہ ماں نے طہارت کو سجا کے بتا دیا کہ اوجے سریا سے اوجے کمال تک کا مرتبہ کیا ہے۔ جب صدقات رضائے خدا بنتے ہیں، جب عذاب انسان کی ذی شرف و ذی کرم نواز ہوتی ہے، جب مثالیں ٹوٹ کے قدموں میں گرتی ہیں، جب آسمان کے سورج کی چمک نقشے کف پا کا ایک دریوزہ گر زینہ بن کے رہ جاتا ہے، جب وہ جبریل امیر سے لے کے آج کے زمانے کے امتی تک
تک ہر کسی کی نگاہیں ایک وجود کے وجد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے. جب جہاں پر کے مسکینوں کو منگتوں کو سلطان بنایا جاتا ہے, جب یتیموں کے غموں کو واپس لیا جاتا ہے, جب بے کسوں کو دنیا میں سرفرازی نصیب ہو جاتی ہے, جب درد دل کو نگاہوں سے بچھا بچھا کے کبھی غار ہرا اور کبھی غار سور کو سجایا جاتا ہے, جب جسم پہ لگنے والے پتھر کو امت کے لیے دعاؤں کا زینہ بنایا جاتا ہے, ان راہوں پر گزر کے جب بابا آتے ہیں اور پھر ان راہوں پہ گزرنے کے بعد جب بابا کی نگاہوں سے نکلنے والے آنسو اماں اپنی چادریں تقریر سے پہنچتی ہیں, وہ بابا کے حضور کی خدمت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں. ادھر عبادت بھی مثالی ہے, ریاضت بھی مثالی ہے, ہر چیز جب مثال پہ آ جاتی ہے پھر اللہ کرم فرماتا ہے مصطفیٰ کے نور کو خدیجہ کے بدن سے فاطمہ بنایا جاتا. ان تمام چیزوں کے لیے میں نے جو تاریخ میں آپ کا تعارف جملوں کے اکمال میں پڑھا ہوا آپ کی خدمت میں رکھوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کا سب سے اعلیٰ تشخص یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو چہرہ زعفرانی ہو جاتا, جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. کلیہ غوثیہ کے ہر ادارے ہر جامع کی پیشانی کے اوپر یہ بات لکھی ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ کیوں ہوتے؟ اس وجہ سے کہ صحیح معنوں میں اللہ سے ملاقات اور دیدار کا وقت آ جایا کرتا تھا. آج کے اس زمانے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو سہنچنا ہے کہ رات کے پچھلے پہر سرکار دو عالم کے حکم سے جناب مرتضیٰ کے دروازے پر دستک ہو جائے, سید کائنات کا حکم ہو, مولا کائنات کا دروازہ ہو اور سیدہ کائنات کا بلاوا ہو. یہ منظر بھی تو زمانے نے دیکھا ہے. اس طریقے سے جب یہ حکم عام ہو جاتا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ بابا بھی سجود میں ہے, بیٹی بھی سجود میں ہے. ان لمحوں میں جب بلا کر پیشانی کو چوم کے سینے سے لگا کے گود میں سلایا جاتا ہے, جہاں بھر کی بیٹیاں اس ایک لمحے کے تصدق میں قربان ہو جاتی. آج یہی پیغام عام کرنے کے لیے آپ کے یہ ادارے جہاں پر کے طول و عرض میں کام کر رہے ہیں, محمدیہ غوثیہ اور کلیہ غوثیہ کے ان جامعات کے نظام کو چلانے کے لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک حصے کو وقف کریں, ہم ایک ایک لمحے کو وقف کریں. ہم اللہ رسول کی رضا پر چلنے والے ان اداروں سے ایسی بیٹیاں اور بیٹے دنیا کے سامنے لے کے آئیں کہ جن کے کردار کی خوشبو بتا دے کہ اللہ نے ان کو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی سچی سچی غلامی عطا فرمائی ہے. بلکہ سچی سچی صرف سچی سچی نہیں ہے بلکہ بکری ہے, نکھری ہے, انوکھی ہے, نویکلی ہے. ان کی غلامی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ ایڑیاں رگڑنے آئے ہیں تاکہ چشمہ یہیں سے نکلے, یہ پیغام دینے آئے ہیں تاکہ مردہ دل زندہ ہو جائیں, یہ آنسو بہانے آئے ہیں تاکہ آج غفلت میں ڈوبے ہوئے وجود اللہ کی رحمتوں میں عام ہو جائیں. ان کے دل کے روزے اور ان کے رات کے قیام یہ ارزاں نہیں ہے, یہ سستے نہیں ہیں, یہ کمتر نہیں ہے, یہ بارگاہ الہ کی رحمتوں سے منور ہیں. اس لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس سال کے رمضان کو اپنے ادارے کی ترویج کا رمضان بنائیں, اشاعت کا رمضان بنائیں, پیغام کا رمضان بنائیں. افرادی طور پہ, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, مالی طور پہ اپنے آپ کو اس ادارے میں لے کے آئیں جس ادارے میں سیدہ سلام اللہ علیہا کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ سیدہ کے فیضان کو سکھایا جاتا ہے. یہ جملہ میرے آج کی پوری گفتگو کا اپنا حاصل جملہ ہے کہ جس ادارے میں صرف سیدہ سلام اللہ علیہا کو لفظوں کا خراج نہیں پیش کیا جاتا بلکہ اعمال سے ان کی ذات والا تیوار کو سلامیاں عطا کی جاتی ہیں, جس ادارے میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی سید صرف لفظوں میں جذبوں میں بیان نہیں ہوتی بلکہ یہ سوزوں
اس طرح سے سینے میں لگتی ہے کہ زمانے کی زمستانی ہوائیں بھی ٹکرا دے، پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کے حبیب کا کرم عام رہتا ہے۔ ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، آپ سب نے مل کے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ اوج دوبارہ ملت کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ ملت مرہون نہ ہوگی، ملت مختار ہوگی۔ اور جب ملت مختار ہے تو جتنے فضائل، جتنے عمائل، جتنے شمائل آپ سنتے جائیں گے، ایک ایک قدم پہ یہ رحمت بن کے ہمیں نصیب ہوتے جائیں گے۔ میں صرف یہی پیغام آپ کی خدمت میں درد دل سے دینے آیا ہوں کہ اس رمضان کو اپنے ادارے کا رمضان بنانا ہے۔ اس رمضان کریم میں سحر کے وقت میں ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب نیشنل لیول چینلز پر بیٹھ کے اللہ رسول کا پیغام دیں، اسے سماعت بھی فرمائیے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اسی رمضان میں ہر اتوار کو آپ نے بڑے اجتماع کے طور پر تشریف لے کے آنا ہے، اور اسی رمضان میں شہر اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اس میں بھی تشریف لے کے آنا ہے۔ اور جب ہم لیلۃ الجائزہ میں ہوں تو اس ادارے کے کندھوں پر کسی قسم کا کوئی مالی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ساقی کا میخانہ قائم رہے، ہمارے بابا کا میخانہ قائم رہے۔ وہ جس نے اماں سلام اللہ علیہ کی نوکری میں اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے، اس کے بچیوں کے سر پہ دستار توحید، دستار رسالت اور دستار تطہیر کی غلامی کا اعلان سلامت رہے۔ ان بزرگ اساتذہ کی سفید داڑھیوں کو اللہ اوج رحمت برکت عطا فرمائے۔ یہ سفید لباس میں ملبوس بچوں کا زمانے میں قال اللہ قال الرسول کا پیغام سلامت رہے۔ میں تو بس ایک بات جانتا ہوں کہ ہمیں پوری ایمانداری سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی صلاحیتوں کو محمدیہ غوثیہ کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ ہم کٹ کٹ کے گرتے رہے، ہم کٹ کٹ کے مرتے رہے، ہم قربان ہوتے رہے، لیکن وہ مادر علم اوج پاتا رہے جس کے سینے سے قلبی حسین کے غلام حفاظ نکلے ہیں، اور آج بھی حفاظ نکلے ہیں۔ یہ معاملہ رب کی رحمتوں سے آگے بڑھے گا، اور اس کے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ سعادت کے کارواں کا حصہ بنو، آؤ مل کے چلو۔ یہ بلند بختی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے جامعہ فاطمہ الزہرا کی نوکری نصیب ہو جائے، اور ہماری زندگی با مقصد اور با مراد ہو جائے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ ایک جملہ جو میں آپ کے نام کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، آپ نے ون لائنر دیا تھا، آپ نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر موت کی محبت ہوتی ہے، جس کے اندر لو آف ڈیتھ ہوتا ہے۔ ہم لو آف لائف میں مارے ہوئے لوگ جب تک لو آف ڈیتھ میں نہیں جائیں گے، ہمیں ایمان کی حدتیں نہیں ملے گی۔ اور جسے لو آف ڈیتھ مل جاتا ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے واللہ احلا من العسل، جہاں پر کو بتا دو جو لطف مرنے میں ہے وہ کبھی بھی جینے دینا۔ رہی جو زندگی تو شہر ظلمت میں، رہی جو زندگی تو شہر ظلمت میں، چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ انہی جوان جذبوں کے امین جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری آپ سے محو گفتگو تھے۔ اب آپ دوستوں کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جناب صاحبزادہ والا شان ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ آپ سے سراپا التماس ہوں کہ تشریف لا کر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی میں نے جلدی خطبہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں اسی جملے سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں جہاں صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب نے اپنی بات کو ختم کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جسے موت سے محبت ہوتی ہے. جسے موت سے محبت ہوتی ہے وہ مومن ہے. ہمیں کیوں نہ موت سے محبت ہو. جب ہم اس دروازے سے گزریں گے اور اس جہان کے اس پار جائیں گے وہیں تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. 63 برس میرے آقا نے ظاہری زندگی کے یہاں گزارے. ہمارے عقیدے کے مطابق آقا حاضر و ناظر بھی ہیں. جو ہو سکتا ہے الوہیت کے بعد وہ ساری شانیں میرے آقا کی ہیں. وہ ساری اپنی جگہ زندہ نبی ہے. ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں. لیکن انیس صاحب 63 برس، باولک صاحب 63 برس جس جہان میں، جس صبح و شام میں، جس دن رات میں، جن ہواؤں فضاؤں میں میرے محمد نے گزارے ہیں وہاں اتنی لذت ہے تو جہاں سے 1450 سال سے تشریف فرما ہے وہاں کتنی لذت ہے. یہاں 63 برس گزارے تھے وہاں اتنی لذت ہے. اور کتنے سال ہو گئے یونس صاحب؟ تقریباً 1450 ہی کہہ لیں ہو گئے جہاں رمضان میں کہیں بیٹھتا ہے. تربیت کرنے والے بھی کم از کم ظہر کے بعد کرتے ہیں یا عصر کے بعد کرتے ہیں یا خلاصۃ القرآن بھی عشاء تراویح کے بعد ہوتا ہے. نماز فجر کے بعد کہاں تربیت ہوتی ہے؟ ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں. بیٹھنا بھی مشکل ہے. کتنا مشکل ہو رہا ہے اور اس مشکل میں اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ جب موت آئے گی اور اس جہاں میں جانا ہی جانا ہے طوعاً و کرہاً جانا ہی جانا ہے. اور جب ہم وہاں جائیں گے ہم کہیں گے ہم تو زہرا کی محبت میں بیٹھے تھے، ہم تو علی کی محبت میں بیٹھے تھے، ہم تو حسن کی محبت میں بیٹھے تھے، ہم تو حسین کی محبت میں بیٹھے تھے. تو موت سے محبت پہلے کرنی ہوگی پھر میرا رب ان کی محبت تمہیں خود عطا فرمائے گا. وہ حضرت صوبان نے آ کے عرض کیا تھا آقا وہاں دل چاہا تو کیسے دیدار کروں گا. آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا آ گئے ہو تو اب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں بیتاب ہوتا ہوں، دوڑ کے آتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، اطمینان مل جاتا ہے. آج سوچ یہ رہا تھا جب وہاں جائیں گے اب انہیں شک نہیں تھا کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں. جنت میں وہ جا چکے ہیں. جنت میں وہ پہنچے مرنے سے پہلے انہیں یقین ہے کہ ہم جنت میں ہیں. کہنے لگے آقا لیکن آپ کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. پھر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، پھر اشرف بشرا صحاب، پھر کہیں ہماری باری آئے گی. یہ نہیں کہا پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. جنت ہو گئی. وہاں دل چاہا کہ آپ کا دیدار کیسے کروں تو پھر کیسے آ سکتا ہوں، کیسے آپ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہوں. وہاں آپ کے دربان، وہاں آپ کے درباری، وہاں آپ کے خادم دربار مجھے کیسے آپ کے قریب آنے دیں گے. آقا خاموش ہو گئے. جبریل آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کا صوبان کو مبارک دو. آج تو محمد سے محبت کرتا ہے مرے گا بعد میں رب جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے. جنت میں مصطفیٰ کی صحبت بھی عطا کرتا ہے. اور پھر صرف ایک نبی کی صحبت نہیں کہی، کہا دیدار تو محمد رسول اللہ کا کرنا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں. ملک میں جنرل الیکشن ہے، اللہ کرے ہو ہی جائے، لیکن نہ ہو تو پھر کبھی ضمنی الیکشن ہوتا ہے. کچھ ہمارے بچے ضمنی امتحان بھی دیتے ہیں، اسے سپلیمنٹری امتحان کہا جاتا ہے. اللہ اس ضمنی سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. لیکن ضمنی بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں نا. منزل مصطفیٰ کو رکھو، ضمنی رب جنت بھی
صحبت ہو گئی. ایک تو صدیق بولا ہی نہیں ہے. چلیں کوئی صدیق اکبر ہے, کوئی صدیق اول ہے, بڑے اور صدیق بھی ہوں گے, تو ارشاد تو میں ان کی صحبت بھی عطا فرماؤں گا. سیدنا صدیق اکبر جناب ابو بکر وہ تو ہیں صدیق, زمانہ کہتا ہے. کیا حضرت عمر صدیق نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان صدیق نہیں ہے؟ کیا مولا علی صدیق نہیں ہے؟ کیا جناب حسن صدیق نہیں ہے؟ کیا جناب حسین صدیق نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا زہرا صدیقہ نہیں ہے؟ کیا عائشہ صدیقہ نہیں ہے؟ کیا خدیجہ صدیقہ نہیں ہے؟ کیا زینب صدیقہ نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آج اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, رب محمد کے صدقے صدیق و عمر بھی عطا فرمائے گا, عثمان و علی بھی عطا فرمائے گا. والشہداء والصالحین. بات زیادہ لمبی نکل جائے گی, صرف میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی تصور میں لائیے اس منظر کو. حضرت ضیاء الامت نے ضیاء النبی کو لکھا, کتنی جلدیں ہیں؟ اچھا, 7 جلدوں پہ جب آپ پڑھتے ہو, میں نے اور آپ نے شاید پوری نہ پڑھی ہو, قبلہ نے جو بار بار ہر حرف پڑھی ہے, پوچھیں کتنی لذت آتی ہے. 1400 سال بعد کسی سیرت نگار نے لکھا تو اس کی لکھی ہوئی سیرت پڑھنے سے اتنی لذت آتی ہے. تو جنہوں نے 8 ہجری میں کلمہ پڑھا یا 7 ہجری میں پڑھا, جنہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے, 3 سال گزارے صرف ابو ہریرہ نے, اتنی لذت آئی پلٹ کے اپنے قبیلے میں کبھی واپس نہیں گئے. 1400 سال بعد 1400 سال کی مسافت سے دیکھا ہے, حضرت ضیاء الامت نے بھی دیکھا ہے, لیکن مسافت ہے 1400 سال کی. 1400 سال کے بعد سے دیکھا ہے تو لکھنے میں اتنی لذت ہے, پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے. جس نے سامنے دیکھا ہوگا, جاؤ ابو ہریرہ سے جا کے پوچھو کیا وہ رسول اللہ کی مجلس سے اٹھتے نہیں ہے. جس نے 3 سال گزارے اسے اتنی لذت آتی ہے, جس نے 10 سال گزارے اسے اتنی لذت آتی ہے, جس نے 15 سال گزارے اسے اتنی لذت آتی ہے, جس نے 20 سال گزارے اسے اتنی لذت آتی ہے, جس نے 25 سال حرم میں گزارے ہیں اسے اتنی لذت آتی ہے, اور جس نے مصطفیٰ کو انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہے اسے کتنی لذت آئی. حضرت ہو گئی تربیت, میں آپ پہ راضی ہوں, یہ تربیتی نشست میں راضی ہوں. آپ جملے بھی سمجھتے ہیں, آپ اشارے بھی سمجھتے ہیں. اللہ پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. آپ میرے لیے آسانی کر دیتے ہیں, کبھی نام بھاری ہو جاتا ہے, نام لینا مناسب نہیں, آپ اشارہ سمجھتے ہیں, پیغام پہنچ جاتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے, ان ساری ہستیوں کو ہمارا سلام ہے. صرف 30 منٹ کے لیے, یہ میں مثال دے رہا ہوں, صرف 30 منٹ کے لیے سفر ہجرت میں میرے آقا حضرت سیدہ ام معبد کے گھر ٹھہرے تھے. کتنی دیر کے لیے؟ چلیں 40 کر لیجیے, چلیں 42 کر لیجیے, اتنا ہی ٹھہرے ہوں گے. چلتے چلتے میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں بھی کرم ہو جائے, یہاں بھی عطا ہو جائے, یہاں بھی عنایت ہو جائے, یہاں بھی برکت ہو جائے. اور صرف آقا جہاں 42 منٹ ٹھہرے ہیں, اس 42 منٹ دیکھنے والی آنکھ نے مصطفیٰ کا وہ حسن بیان کیا ہے. آج تک کوئی سیرت نگار اس سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکا, تو جو 42 منٹ میں اتنا حسن دیکھ سکا ہے, 42 سالوں والے نے کتنا دیکھا. آج جو حلیہ ہے رسول اکرم کا, وہ حضرت سیدہ ام معبد کی صورت میں بیان کیا جاتا. انہوں نے کہا وہ جب آ رہا تھا, جب دور تھا اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا, جب قریب آ رہا تھا اس سے زیادہ اجمل و جمیل کوئی نہیں تھا. یا جس نے ایک بار دیکھا ہے, چند لمحے دیکھا ہے, چند منٹ دیکھا ہے, وہ قرب و بعد کا حسن و جمال میں فرق نہیں کر سکی. تو جنہوں نے صبح دیکھا ہے, شام دیکھا ہے, بچپن دیکھا ہے, لڑکپن دیکھا ہے, جوانی دیکھی ہے, نکاح سے پہلے دیکھا ہے, اور جس نے مصطفیٰ کو دلہا بنا ہوا دیکھا.
अपना वसीला क्यों न बना। नमाज वसीला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। लोग कहते हैं ज़ातों को वसीला न बनाओ, आमाल को वसीला बनाओ। तो हम आमाल से ही बात शुरू करते हैं। नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है। वो जिस तरह हज़रत ने इब्तिदा में फरमाया तिलावत कुरान भी वसीला है। बल्कि इन खास अय्याम के लिए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया दिन को रोज़ा रखो, रात को क़ियामुल लैल यानी कुरान की तिलावत करो। जब हशर पापा होगा रोज़ा भी तेरी शिफात करेगा, कुरान भी तेरी शिफात। रोज़ा कहेगा मेरी वजह से ये 18 घंटे भूखा रहा, कुरान कहेगा सारी रात मेरी तिलावत करता रहा। दिन के गुनाह रब रोज़े के सदके मुआफ़ फरमाएगा, रात के गुनाह रब कुरान के सदके मुआफ़ फरमाएगा। तो कुरान भी पढ़ो। ऐसा ना हो तरबियती नशिस्त में आने वालों, ऐसा ना हो वक़ाल रसूलो या रब्बे इन्ना कौमे हाज़ल कुरान इन्ना कौमे क्या याद इन्ना कौमे इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। आका वहां खड़े होके कहते हैं कि कुरान तो महजूर हो गया था, फिर हिजरत करने पे मजबूर हो गया था, हिजरत करके चला गया था कुरान। अपनी बेटियों को कुरान के साए में रुखसत करते हो, बरकतें होती हैं, बरकतें होती हैं, लेकिन जब तक उनके सीनों में कुरान का नूर नहीं आएगा वो बरकत नसीब नहीं होगी जो रब रसूलुल्लाह के सदके आता फरमाता है। कुरान से मोहब्बत करो। किसी और रसूल और नबी को मेरे रब ने पहले कुरान नहीं अता फरमाया। किसी को तौरात मिली, किसी को ज़बूर, किसी को इंजील, किसी को और सहीफा, किसी को और किताब। और जो नबी ये कहेगा कि ये कुरान महजूर हो गया, वो साहिब कुरान के सिवा कोई नहीं होगा। और साहिब कुरान ही तो बाबा है जनाब ज़हरा का। तो ज़हरा की मजलिस में आगे बैठने वालों, कुरान से मोहब्बत ना रही, कुरान से मोहब्बत ना रही, ये तो इब्तिदा है। हमारा अलमिया ये है कि हम इब्तिदा को इंतहा समझ बैठे हैं। अब सुनिए, कहते हैं आमाल से वसीला पर इख्तियार करो। अब मेरी नमाज मेरे लिए क्या वसीला बन सकती है? हमारी नमाजें, हमारे वुज़ू, हमारी रिकत, हमारी तहारतें, हमारे आंसू, हमारे तयम्मुम, हमारी तिलावत, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारा सदका, हमारे खैरात, हमारे हज, हमारे उम्रे, हमारे काबे के चक्कर, हजर के बोसे, ये इस काबिल नहीं है हमारा वसीला बन सके। हम कहते हैं नमाज को भी वसीला बनाओ, नमाज में मुस्तफा की पुष्ट पे खेलने वाले को भी वसीला। मेरे आका ने तस्बीहात को तूल दिया, सजदा लंबा किया तो क्यों किया था? अब जिसके लिए सजदा लंबा किया, आका ने 72 तस्बीहात वाला सजदा लंबा किया, हुसैन ने 72 शहादतों वाला सजदा किया। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। इस आयत की तफसीर कुर्तुबी, राज़ी, तबरी ने जो लिखी है सो लिखी है, लेकिन करबला के इंतजार में हुसैन ने रकम किया है वो नाना का एहसान था, ये नवासे का एहसान। तो आमाल अगर किसी के इस काबिल हैं, वो समझता है यार वो तो सहाबी आए थे, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक आगे कहने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया क्या तैयारी है क़यामत की? यहाँ तो मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी नहीं होती, यहाँ तो दुनिया को कोई इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। आका ने फरमाया मा आदत रहा, क्या तैयारी है? कहने लगे नमाज़ें तो हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, अहकाम शरीयत पे अमल करता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं है। आपने फरमाया भरोसा किस पे है? कहा आपकी मोहब्बत पे भरोसा। अरे ये सहाबा का अकीदा, हम भी नौकर हैं सहाबा के, तो सहाबा के नौकरों, खादिमों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, मेरे रसूल के गुलामों, सहाबा ने, अहले बैत ने यह अकीदा दिया है कि अमाल पे भरोसा न करना, मुस्तफा की मोहब्बत पे भरोसा करना। और
محبت عطا کروں گا جو میری زہرا سے محبت کرتا ہو. تو اگر کسی کا عمل اس قابل ہے وہ کرے بھروسہ. ہم تو کوشش بھی اپنی کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم تو ذاتوں کو بھی وسیلہ بنائیں گے, ہم تو وہاں بھی پہنچیں گے. قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. جاگ رہے ہو؟ 5-7 منٹ ہے میرے پاس. ہم کیوں آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں؟ انہیں وسیلہ کیوں بنایا ہے ہم نے؟ ہم ان کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی حضرت زہرا کا تذکرہ, کبھی مولا کائنات کا تذکرہ, کبھی جناب حسن کا تذکرہ, کبھی جناب حسین کا تذکرہ, کبھی صدیق اکبر کا تذکرہ, کبھی فاروق اعظم کا تذکرہ, کبھی حضرت ذوالنورین کا تذکرہ. ان کے تذکرے ہم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو قرآن ہی ہمیں بتائے گا وسیلہ کیا کیا ہو سکتا ہے, ذریعہ کیا ہو سکتا ہے, رستہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں چلتے چلتے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو, جناب طالوت کو میں نے تابوت سکینہ عطا فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے بنی اسرائیل نے کہا ہم اس کی بادشاہت نہیں مانتے, یہ کیسے بادشاہ ہو گیا, اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے, یہ تو غریب اور فقیر سا آدمی ہے, ہم اسے اپنا بادشاہ نہیں مانیں گے. قرآن نے اعلان کیا جس کے پاس تابوت سکینہ آئے گا, جس کے گھر تک تابوت سکینہ پہنچے گا وہی بادشاہ ٹھہرے گا. اللہ نے حکم دیا, ملائکہ نے تابوت سکینہ اٹھایا, طالوت کے دروازے پہ رکھا, تابوت سکینہ کو کھولا گیا. اس میں تبرک تھے, اس میں بقیہ تھا, اس میں آثار تھے. کس کے تھے؟ آل موسیٰ و آل ہارون, حضرت موسیٰ کی آل کے, حضرت ہارون کی آل کے. اور وہ کیا چیزیں تھی؟ مفسرین نے بتایا تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ کی آل, حضرت ہارون کی آل اولاد کے استعمال شدہ کپڑے تھے, نالین تھے, دستار تھی. حضرت موسیٰ کا وہ ڈنڈا تھا, وہ عصا تھا جو اژدہا بنتا تھا, وہ سارے تبرکات تھے. تحملہ الملائکہ, ملائکہ اسے اٹھا کے لائے. ملائکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں تو اتنا تو بنے گا کہ جبریل لے کر آئے. چلے اس دن تو میکائیل بھی لے آیا ہوگا, اسرافیل بھی آئے ہوں گے, سارے فرشتے آل موسیٰ آل ہارون کا بقیہ تبرک اور کے نالین اٹھا کے لائے اور کہا جسے یہ تابوت مل گیا وہ سمجھو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ کا وسیلہ عطا فرما دیا ہے. ارے موحدو, ارے توحید پرستو, ارے مصطفیٰ کے غلاموں, ارے قرآن سے محبت کرنے والوں, قرآن کا فیصلہ ہے جسے آل موسیٰ کا تبرک مل جائے, جسے آل ہارون کا تبرک مل جائے, اسے اللہ بھی مل جاتا ہے, رسول بھی مل جاتا ہے, دنیا بھی مل جاتی ہے, آخرت بھی مل جاتی ہے. تو جسے آل موسیٰ آل ہارون مل جائے اس کا یہ مقام ہے, جسے آل محمد کا تبرک مل جائے اس کا مقام کیا ہوگا. سفر طے کیجئے, زندگی موت کی آغوش میں ہے. اگلا رمضان آئے نہ آئے, پتہ نہیں اگلا اتوار بھی آئے نہ آئے, پتہ نہیں آج کا افطار بھی ہو یا نہ ہو, زندگی موت کی آغوش میں ہے. کس وقت حکم آ جائے سفر جلدی جلدی طے کیجئے, وسیلے پکڑیے, ذریعے پکڑیے, 1400 سال کی مسافتوں کو مٹھائیے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. آل موسیٰ آل ہارون کا تبرک مل جائے, رب دنیا کی بادشاہت بھی دیتا ہے, آخرت کی عزتیں بھی عطا کرتا ہے. تو پھر جسے آل محمد کا تبرک مل جائے گا, مصطفیٰ کے گھر کا تبرک مل جائے گا. اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابیات بصیرا, کہا 80 سال سے رو رو کے وابیضت عیناہ, آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, میری قمیص لے جاؤ, آنکھوں کو قمیص لگے گی, میرا رب بینائی لوٹا دے گا. پھر حضرت یعقوب نے کہا ابھی قمیص پہنچی نہیں تھی, کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ یوسف کی قمیص آ رہی ہے, قمیص کی خوشبو آ رہی
रही है? कहा मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, जब आंखों के साथ वो कमीज लगती है। मेरा रब उन्हें बिनाई भी लौटा देता है। इससे पता चला कि ज़ातें तो बड़ी बुलंद चीज है। ज़ात के साथ निस्बत रखने वाला कोई तबर्रुक भी हो तो रब नबियों का वसीला भी उसे बना देता। हज़रत याकूब नबी थे ना, नबी थे, नबी थे। चल एक और जुमला ज़हन में आ गया, हज़रत याकूब नबी हैं, लेकिन किसके वसीले से आंखें वापस आई? हज़रत यूसुफ का क्या रिश्ता है याकूब से? बेटे हैं। इसका मतलब है कि बेटा भी बाप के लिए, बेटा भी बाप के लिए वसीला बन सकता है, तो बेटी बाप के लिए वसीला। कुरान ने बताया है कि मुस्तफा के लिए ये रहमत बन के आई है, मुस्तफा के लिए ये उल्फत बन के आई है। यूनुस साहब क्या है? जाने अहमद की, जाने अहमद की। ख्वाजा हजरत ने कहा वो तो मुस्तफा के लिए भी राहत बन के आई। मुस्तफा अपनी राहत को चूमा करते थे और फिर आका फरमाते ये ज़हरा है। ज़हरा हुस्न को कहा जाता है, नूर को कहा जाता है, और ये इशारा हारून शाह साहब ने किया है। ज़हरा इसलिए फातिमा को कहा जाता है कि उनकी पेशानी में 11 इमामों का नूर चमक रहा था। और मेरे आका एक बार बोसा लेते थे ज़हरा के माथे का, गोया हसन का नूर चूमते थे। फिर बोसा लेते थे, गोया हुसैन का नूर चूमते थे। फिर बोसा लेते थे, गोया ज़ैनुल आबिदीन का नूर चूमते थे। कभी बाकिर का नूर चूमते थे, कभी सादिक का नूर चूमते थे, कभी कासिम का नूर चूमते थे, कभी रिज़ा का नूर चूमते थे, कभी तकी और लकी का नूर चूमते थे, कभी हस्करी का। और दुनिया को मेरा ये नबी नूर बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा नबी नूर होकर महदी के नूर को चूमा करता था। और हजरत अबू यूब अंसारी रसूल अकरम के विसाल के बाद आपकी कब्र अथर पे आए और बाकायदा चेहरा मुबारक रखा रसूल अकरम की कब्र अथर पे, और रुखसार रगड़ रहे थे और आंखों से आंसू निकले थे और कब्र गीली हो गई। जो हाकिम था उस वक्त मदीने का, जो गवर्नर था, उसने आकर कहा इसे उठाओ, ये शिर्क कर रहा है। ये बीमारी आज भी नहीं है, उन्हें तब भी अहलुल्लाह का शिरकी नजर आता था, और ये शिर्क कर रहा। सर उठाया तो फरमाया ए हाकिम वक्त, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, ए हाकिम वक्त तू क्या समझता मैं किसी पत्थर के पास आया हूँ? मैं तो अपने आका की बारगाह में आया। तो क्या सहाबी ने मेरे रसूल की कब्र की मट्टी को वसीला नहीं बनाया? ताबूत सकीना को वसीला नहीं बनाया? कमीज़ यूसुफ को वसीला नहीं बनाया? और आओ ना आज भी वो जो 50 लोग कुछ वक्त हमारे रात को रवाना हो गए सफरे हिजाज के लिए, अल्लाह आसान फरमाए, सस्ता करे ताकि मैं और आप भी जा सके। सारे लोग हाजिरी दें, इस बार जाना, मेरा ये पैगाम लेके साथ जाइएगा, जाके देखिएगा मुआजा शरीफ के सामने हाजिर होकर जब 10 बस्ता खड़े होते हो, हाजिरी पेश करते हो, आंखों में आंसू लाते हो, रिक्कत होती है, एक नजर उठाकर उन सतूनों को देखना जो मुआजा शरीफ के इर्द गिर्द हैं। वहां शायर का एक शेर लिखा हुआ है, वो कहता है नफ्सी अलफिदाओ लिकब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। दुनिया की किसी लाइब्रेरी की किताब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, जाकर मुआजा शरीफ के सतूनों पे देखना। शायर ये कहता है कि मैं उस कब्र पे अपना आप कुर्बान कर देना चाहता हूं जिस कब्र में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। ये नहीं कहा कि उस कब्र पे कुर्बान हो जाऊं जिसमें आका दफन है, कहा अंता साकिनुहु। मस्कन किसे कहा जाता है? जिंदा आदमी का मस्कन होता है या डेड बॉडी का मस्कन होता है? तो कहा अंता साकिनुहु, आका आपने पर्दा करवाया है। हमारा अकीदा यह है कि
تو یہ وسیلہ نہیں بنایا؟ صفا مروہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں. صفا مروہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ حجر اسود وسیلہ ہے یا نہیں؟ آب زمزم وسیلہ ہے یا نہیں؟ زمزم بھی تو پانی ہے، تو گنگا بھی تو پانی ہے. کیا پانی وسیلہ ہوتا ہے؟ کسی ذات کی کوئی نسبت اسے وسیلہ بناتی ہے. ذات نکلی تو توحید سمجھ نہیں آتی، وسیلہ کہاں رہ گیا؟ ذات کے بغیر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے حکم فرمایا نماز قائم کرو، کرنی کیسے ہے؟ اقیم الصلاۃ، اب کرنا کیا ہے؟ میرا آقا نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جو کرتا جاؤں کرتے جاؤ، نماز بنتی جائے. تو اس نماز کو وسیلہ بناؤ، لیکن جس کے صدقے نماز ملی ہے اسے وسیلہ نہ بناؤ. روزے کو وسیلہ بناؤ. تو اپنی بھوک لے جاؤ، تیری بھوک میں بڑی طہارت ہے تو بخشا جائے گا. پیٹ کا ہی تو روزہ ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ کیا وہ روزہ ہوگا؟ تو دیکھیے صفا مروہ بھی وسیلہ، حجر اسود بھی وسیلہ، آب زمزم بھی وسیلہ، مقام ابراہیم بھی وسیلہ، یار کعبہ بھی وسیلہ ہے وسیلہ کہ نہیں؟ کعبہ وسیلہ ہے. تو کعبہ وسیلہ ہے تو مولود کعبہ وسیلہ ہے. صفا مروہ سے لے کر عرفات و منی تک، ریاض الجنہ تک، یہ سارے وسیلے ہیں. جس کی جتنی نسبت ہو گئی میرے پیغمبر سے وہ وسیلہ ہو گیا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج اچھا ہو گیا کہ مجلس مسجد میں آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ تعداد زیادہ نہیں ہے. ہم تو بے راضی ہیں، ہم تو خوش ہیں کہ کسی طریقے وہ بارش ہمیں اللہ کے گھر میں لے آئی. ہم اللہ کے گھر میں آ گئے. کیفیت ہے، منظر ہے. جسے بھی مصطفیٰ کی نسبت مل گئی، جتنی مل گئی، وہ ہمارا وسیلہ. حضرت ضیاء الامت ہمارا وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جسے 1400 سال بعد نسبت ملے وہ وسیلہ ہے. آپ وہ سفر پیچھے طے کرتے جائیے، حضرت پیر سیال سے ہوتے ہوئے چلتے جائیے، خواجہ اجمیر سے ہو کر چلتے جائیے، حضرت ابراہیم بن ادم سے ہو کر، خواجہ حسن بصری سے ہو کر، ہم مولا کائنات شیر خدا تاجدار حلقہ جناب علی المرتضیٰ تک جب پہنچو گے میرا رب تیرا وسیلہ کامل کر دے گا. تو جتنی جس کی نسبت ہوگی میرا رب اسی نسبت سے تجھے اپنا توسل عطا فرمائے گا. لیکن کائنات میں زہرا سے بڑھ کر اللہ نے مصطفیٰ سے نسبت کسی اور کو عطا ہی نہیں. میرے آقا کے ظاہری وجود کو جو چھو لینا، صحابہ تو وہ حدیث پاک کا ہوا بھی مسعود ثقفی والی، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آتا وضو کا پانی تو وہ حاصل کرنے کے لیے صحابہ آپس میں ایسے جھگڑتے تھے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی، دوسروں کی گردن مار دیں گے. اور جسے پانی مل جاتا تھا چہرہ تر کرتا، برکت حاصل کرتا، جسے نہ ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لے. یہ حدیثیں صرف کتابوں میں بند کرنے کے لیے ہیں. تو میرے رسول کے وضو کا پانی تبرک بن سکتا ہے تو زہرا تبرک نہیں بن سکتا. زہرا کے وجود میں میرے رسول کے وضو کا پانی تھا. کیا تھا زہرا کے وجود میں؟ چلیں علی کو تو اعزاز بخشا نا میرے پیغمبر نے. علی کو اعزاز دیا، لحمہ لحمی دمہ دمی جسمہ جسمی، یہ اعزاز بخشا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے سنایا علی کو ہوگا، بتایا زہرا کو ہوگا. تو زہرا کا خون تو پیغمبر کا خون، زہرا کا جسم تو پیغمبر کا جسم ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ. کہنے لگے ما رأیت احدا اشبہ صمتا وذلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت محمد. جب میں فاطمہ کو دیکھتی ہوں مجھے آنکھ جھپکنی پڑتی ہے، یہ فاطمہ ہے یا محمد خود تشریف لے آئے. آقا نے کہا بضعۃ منی بضعۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے، جان پارا ہے، میرے آقا کی جان ہے، جان احمد ہے زہرا. تو اگر ہم اسے وسیلہ نہ بنائیں تو کسے بنائیں؟ ہم اور کہاں جائیں؟ ہماری
عقیدتیں عقیدۂ توحید کی پابند ہو جائیں گی. اور یہی زہرا نے سبق دیا ہے. حسین نے سر اس کے لیے کٹوایا ہے. اس سے بڑی توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید پہ تقریر نہیں کی 2 گھنٹے ثابت کی ہے. جناب حسن نے حق چھوڑا ہے اس کے لیے، مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہیں اس کے لیے، زہرا کے ہاتھ میں چھالے آئے ہیں اس کے لیے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا ساری رات اماں حضور سجدے میں، ساری رات عبادت، ساری رات تلاوت، اور جب دعا کا وقت آتا تھا ہمارے لیے دعائی کوئی نہیں کرتی تھی، ہمارے لیے دعائی کوئی نہیں کرتی تھی، نہ میرے لیے، نہ حسین کے لیے، نہ بابا کے لیے، نہ نانا کے لیے، نہ اپنے لیے. او امتیو، او مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، شاید یہ جملہ تمہاری تھکن اتار دے، شاید یہ جملہ تمہارا آنا کو مقصد بنا دے. جب امام حسن نے عرض کیا اماں حضور ہمارے لیے بھی کوئی دعا، تو کہتی نہیں بیٹا میں نے جانا ہے کہ الجار قبل الدار، کہ پڑوسی پہلے ہے گھر بعد میں ہے. پہلے میں اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کروں گی، پھر تمہارے لیے دعا کروں گی. شاید یہی دعائیں کرتی رہی ہوں گی کہ جو میری محبت میں بیٹھے گا میرے نام کی برکت سے وہ جہنم سے آزاد ہے، اب وہ میرے کام کی برکت سے بھی جہنم سے آزاد ہے. دعا کے لیے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دعاؤں سے ہم کو نوازیں. مالک ساری سعادت حاضرین اپنی بات ہے قبول منظور اور اپنے فضل و کرم نہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما، آسان فرما. ساڑے روزے ساڑی نمازاں اپنی بات ہے قبول منظور فرما. سانو مالک اہل بیت دی محبت عطا کر، صحابہ اکرام دی محبت عطا کر، اولیاء کاملین دی محبت عطا کر. سارے مل کے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک پہ رحم کر، اللہ اپنے خزانے سے ملک دا قدر دور فرما اور سن مگائی تو نجات عطا فرما. رمضان مبارک کی برکت اللہ پاک سانو صالح حکمران عطا فرما اور سارے ملک میں دن میں ترقی اور کامیابی عطا فرما. پاکستانی اور پاکستان کی فوجی ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. امتحانات قریب آ جائیں دعا کرو اللہ نے بچے ہم کامیابی عطا فرما. لائق نہیں جانا لائق سب منظر مقصود. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ بیماراں سے کاملہ عطا فرما. ساڑی دوست چودھری اقبال صاحب کال کرکے تے بیمار نے لانوں سے عطا فرما. ایک راجہ اقبال صاحب بڑے بیمار نے لانوں سے عطا فرما. ایک یوسف سارا ساتھی بیمار ہے لانوں سے کاملہ عطا فرما. بے شمار لوگ دعا واسطے آتے ہیں اللہ صاحب بیماران سے کاملہ عطا فرما. ادارے واسطے دعا کرو اللہ دن بدن ہم ترقی عطا کرے، کامیابی عطا کرے، انہیں دے بوجھ دور کرے، انہیں بوجھ دور فرمائے. اللہ پاک میرے اور توڑے اٹھے ہاتھ قبول کرے. میرے عزت کی بلا عالم عزت عالم دی قبر تیرا کروڑا رحمت عالم فرمائے. ساڑے مرکز ان کی عمل تک آباد کرے. اصحابی زندگی برکت اور صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ نوال کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سلسلے کامیابی عطا فرمائے. سانو اللہ تعالیٰ حضور عالم رضی اللہ عنہ نقش قدم پہ چلنے کو توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ. میں سارے اندر شکریہ ادا کرنا کسی ایسا وقت تشریف لے آئے